وہ مدینہ جہاں کا ذرہ ذرہ انوار و تجلیات کا مرکز بن چکا ہے. سرکار کے قدموں کی برکت سے وہ زمین مبارک ہو چکی ہے، برکت والی رحمت والی زمین ہو گئی ہے. چنانچہ وہ زمین کی تاثیر اتنی اعلیٰ ہے سبحان اللہ کہ جب میرے سرکار ایک مرتبہ غزوے سے واپس ہو رہے تھے، ایک جنگ سے واپس ہو رہے تھے، 80,000 کا مجمع تھا صحابہ کا، ساتھ میں رسول پاک علیہ السلام کے جانور بھی تھے، گھوڑے بھی تھے، اونٹ بھی تھے، کچھ پیدل تھے، سب خرامہ چل کر مدینے کی طرف آ رہے تھے. جب مدینے کی سرحد میں داخل ہو گئے صحابہ کرام اللہ کے رسول کے ساتھ، تو ایک صحابی جو حضور کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ مدینے کی زمین میں آتے ہی گرد و غبار زیادہ اڑنے لگا ہے، تو انہوں نے کپڑے سے اپنے منہ اور ناک کو ڈھانک لیا، کہیں گرد و غبار اندر نہ جائے، میں بیمار نہ پڑ جاؤں، کہیں جراثیم نہ چلے جائیں، کہیں میری طبیعت نہ بگڑ جائے. اللہ کے رسول نے ان کو دیکھا کہ اپنے چہرے کو کپڑے سے ڈھانک لیا ہے، ناک کو بند کر لیا ہے، منہ کو بند کر لیا ہے کپڑے سے، تو فرمایا کیوں تم نے اپنا ناک اور منہ ڈھک لیا ہے؟ یا رسول اللہ مدینے کا گرد و غبار اڑ رہا ہے، یہ گرد اڑ رہی ہے، کہیں میرے آقا میری ناک میں حلق میں چلی جائے تو میں کہیں بیمار نہ پڑ جاؤں، اس لیے میں نے کپڑے سے ڈھانک لیا ہے. تو آقا نے فرمایا ہٹا اپنے ناک اور منہ سے کپڑا، یہ مدینے کا غبار ہے، مدینے کا. کیا تو نہیں جانتا مدینے کے غبار میں اللہ نے شفا ہی شفا رکھی ہے، شفا ہی شفا رکھی ہے، شفا ہی. خاک طیبہ لگا لوں تجھے آنکھ میں، تو نے چومے حبیب خدا کے قدم. خاک طیبہ لگا لوں تجھے آنکھ میں، تو نے چومے حبیب خدا کے قدم. بن گئی تو حقیقت میں خاک شفا، پڑ گئے تجھ پہ جب مصطفیٰ کے قدم. سرکار کے قدمان پاک کی برکت سے مدینہ ایسا مبارک، سبحان اللہ. یا رسول اللہ تیری مرضی پہ مر مٹنا شریعت اس کو کہتے ہیں، تیری مرضی پہ مر مٹنا شریعت اس کو کہتے ہیں، اور تیرے کوچے میں ہونا دفن جنت اس کو کہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدینے کی سرزمین کو ایسا شرف عطا فرما دیا کہ ایسی بزرگی عطا فرما دی کہ خدا کی قسم وہ مدینہ طیبہ کہلایا، مدینہ شریف کہلایا، کیونکہ مدینہ بننے سے پہلے وہ جگہ کا نام یثرب تھا. یثرب بیماریوں کا گھر، یعنی جو وہاں جاتے تھے بیمار پڑ جاتے تھے، لیکن سرکار کے قدموں کی برکت سے یثرب نہ رہا. آقا نے فرمایا مدینہ ہے مدینہ. اب یثرب نہ کہو اس مدینے کو، لیکن بعض لوگ کم علمی کی بنیاد پر مدینے کا پرانا نام لے کر یاد کرتے ہیں. یثرب کی زمین یثرب کہتے ہیں مدینہ شریف کو پہلے زمانے میں. تو اگر کوئی غلطی سے یثرب ایک مرتبہ زبان سے بول دیا تو 10 مرتبہ اس کو مدینہ طیبہ مدینہ طیبہ مدینہ طیبہ مدینہ طیبہ بول کر اس کا کفارہ ادا کرنا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو مسئلہ بتانے کے لیے میں نے کہہ دیا، لیکن پھر بھی میں 10 مرتبہ مدینہ طیبہ مدینہ طیبہ، آپ لوگ بھی کہہ لیجئے مدینہ طیبہ 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 مدینہ طیبہ. سبحان اللہ. مدینے کے خطے میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے. حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے ہو جانے والے. یہ سر سے چلنے کی جگہ ہے میاں مدینہ شریف میں. اس لیے بڑے بڑے اولیاء اللہ مدینہ پاک میں جب تک رہے اتنے ادب و احترام کے ساتھ رہے کہ اللہ اکبر. حضرت جامی رحمت اللہ تعالی علیہ، ہاں ایسے رسول کے عاشق گزرے ہیں کہ آپ جب مدینہ شریف پہنچنے والے تھے تو سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے عاشق کو اپنے قریب تو کر لیا اور عاشق قریب بھی ہو گئے رسول کے، لیکن ادب و احترام کا یہ حال تھا کہ جب ان کو طہارت کی حاجت محسوس ہوتی تھی تو مدینے سے کئی میل دور آگے جنگل میں چلے جاتے تھے اور وہاں جا کر کے آپ طہارت سے فارغ ہو کر مدینہ شریف میں آتے تھے. اتنا احترام تھا. اور کچھ بزرگان دین تو ایسے تھے
کہ مدینے میں جب تک رہے انہوں نے کچھ کھایا پیا نہیں، اس لیے نہیں کھایا پیا، اگر کھائیں گے پیئیں گے تو طہارت کا تقاضا ہوگا۔ اب مدینے کی زمین اس قابل نہیں ہے کہ ہم سرکار کی زمین پر جو ہے طہارت کریں، استنجا کریں، اس لیے صحابہ اس لیے بزرگان دین نے مدینہ طیبہ میں جب تک رہے طہارت استنجا نہیں کیا، وہ لوگ بھوکے پیاسے رہے۔ ادب گاہے زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آیت جنید و بایزیدی جا۔ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے کہ عرش عظیم سے بھی زیادہ نازک ترین ہے، عرش عظیم سے بھی زیادہ نازک ترین ہے، کیونکہ بایزید بستامی، جنید بغدادی جیسے اللہ کے مقدس ولی جب رسول پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے تھے تو سانس بند کر کے آتے تھے، ناک بند کر لیتے تھے، اپنی سانس لینے میں کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، سانس لینے میں کہیں آواز نہ پیدا ہو جائے۔ رسول کی بارگاہ کا اتنا احترام کیا ان اللہ والوں نے، تو آج ہم گناہگاروں کو اس بستی کا کتنا احترام کرنا چاہیے، کیسا ادب کرنا چاہیے۔ اللہ اللہ